انسان چاند پر پہنچ گیا، سمندر کی تہ تک پہنچ گیا، لیکن افسوس کہ انسان انسانیت تک نہ پہنچ سکا۔ ہمارا اسلام تو کہتا ہے کسی کے جھوٹے خدا کو بھی جھوٹا نہ کہو، چاہے وہ باطل پر کیوں نہ ہوں۔ کیسے ہیں وہ ظالم لوگ جو ہمارے سچے قرآن، ہمارے سچے نبی یا ہمارے سچے رب کو نہیں مانتے؟ آئیے پہلے اس کو سن لیں۔ جو آپ سپیکروں میں اونچی اونچی بانگیں دیتے ہیں، اذانیں دیتے ہیں، قرآن میں کہیں ثابت نہیں۔ یہ بات شاید ہندو، کرسچن اور سکھ بھائیوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن میں کہیں اذان ہے ہی نہیں، ہے نا کمال کی بات؟ کیا کمال کی کتاب ہے کہ نہ کلمہ ہے، نہ نماز ہے، نہ اذان ہے، مگر پھر بھی ہم لڑ رہے ہیں اور لوگوں سے نفرت کر رہے ہیں۔ مگر وہاں اللہ پاک نے 4 شادیاں لکھ دی۔ واہ رے واہ واہ، نکالنے والوں نے اپنے مطلب کی ہر چیز نکالی۔ کیا بات ہے! کہتے ہیں قرآن میں اذان نہیں، تو پھر یہ آیات کیا کہہ رہی ہیں؟ سنو اور خود فیصلہ کرو۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، سورۃ المائدہ۔ اس کا مطلب ہے جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو، یعنی اذان دیتے ہو۔ اور اسی طرح سورۃ الجمعہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ، جب جمعے کی نماز کے لیے اذان کہی جائے۔ اب بتاؤ یہ پکارنا اور ندا دینا کیا ہے؟ یہی تو اذان ہے۔ پھر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو، سیدی مرشدی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے الفاظ سکھائے اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا مؤذن مقرر کیا۔ یہ حدیث صحیح البخاری کے اندر ہے۔ یعنی قرآن حکم دیتا ہے اور سنت اس کی مکمل وضاحت کرتی ہے۔ لہٰذا شکوک کے پیچھے نہ بھاگو۔ جب کوئی ایسا فاسق فاجر ایمان سے دور انسان کوئی بات کرے تو تحقیق کر لیا کرو۔ آدھی بات سن کر فیصلہ نہ کرنا، اپنے ایمان کو برباد نہ کر لینا۔ ایسے کئی فاسق فاجر لوگ ہیں جو نعوذ باللہ مسلمانوں کے اندر اسلام کے بارے میں شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ایمان بچانا ہے تو پوری حقیقت جان لیا کرو۔ یہ دین قیاس سے نہیں، مضبوط دلیل سے کھڑا ہے، اور دلیل کے ساتھ ہمیشہ اسلام انشاءاللہ غالب رہے گا۔ سلام پہنچے، جزاک اللہ۔